ویلکم بیک ناظرین. سو اب ظاہر ہے ہمارے ملک میں شاید صاحب حکومتیں ایسے نہیں گرا کرتی. یہ آپ بھی جانتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ 74 سال سے سیاست ہماری مینیپولیٹڈ رہی ہے تو آنا بھی مینیپولیٹڈ ہوتا ہے, جانا بھی مینیپولیٹڈ ہوتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح طریقے چلا کر عمران خان صاحب نے ایک پورا دھرنا کیا تھا 126 دن کا حکومت کرنے کے, تمام تر کوششوں کے باوجود آپ کیسے گرائیں گے اس کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اسی خرابی کو دور کرنا ہے کہ جہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں حکومتیں نہ آئین کے تحت آتی ہیں نہ آئین کے تحت جاتی ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو تبدیلی ہے وہ یہی چاہیے کہ آئین کی پاسداری ہو. حکومتیں آئیں بھی آئین کے مطابق اور جائیں بھی آئین کے مطابق. اگر آئین کے مطابق معاملہ ہو, یہ حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی, ایک دن نہیں رہ سکتی. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں چلتا, ہمارے ادارے آئین کے باہر آپریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی بات کہا نا کہ 74 سال سے نہیں چل رہا, جو اس میں آپ کی 3 حکومتیں بھی شامل ہیں. آپ کی اگلے 74 سال اور گزار دیں, جب روپیہ 1000 روپے کا 1000 روپے کا ڈالر ہوگا. اگر آپ حالات کو بہتر نہیں کریں گے, بہتری کی کوشش نہیں کریں گے, یہ تو تماشے ہم نے دیکھ لی نا. سارے نظام, سارے جو ہمارے ایکسپیریمنٹ فیل ہو گئے, ہائیبریڈ بھی فیل ہو گیا. اب پیچھے کیا رہ گئے؟ ماشاء اللہ بھی لگے ہیں, ہائیبریڈ بھی لگے ہیں, مینیپولیشن بھی ہوئی ہے, الیکشن بھی چوری ہوئے ہیں. اب پیچھے کیا رہ گئے؟ پیچھے ایک دفعہ اس ملک کے عوام کی رائے کو احترام دے دیں. ایک دفعہ آپ یقین کریں ملک آگے چل پڑے گا. وہ ابھی دیں یا 5 سال بعد دیں سر؟ ابھی دے دیں. جتنی جلدی دیں گے ملک آگے بڑھے گا. 5 سال بعد دیں گے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. لیکن جب آپ وینیو سے کہ ابھی دے دیں, اس کے لیے بہت سے حالات کا سازگار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, جب کھل کے ہم بات کریں یا نہ کریں, جیسے آپ نے کہا نا کہ آؤٹ سائڈ آف دا کانسٹیٹیوشن کام ہوتا ہے پاکستان. سو اگر لاتے آؤٹ سائڈ آف کانسٹیٹیوشن ہے, آپ نے کہا اگر نہیں کریں گے تو ایک دن یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے, رکھتے بھی آؤٹ سائڈ آف کانسٹیٹیوشن ہوگا یا کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس ہوگا, تو وہ پھر کیسے ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا؟ یہ تو سوال ہے. نہیں, مجھے کہنے کا موقع تو دینا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کہنے کا موقع تو دینا. یہ حق تو میرا ہے نا, میں کہہ تو سکوں نا. بس یہ ابتدا ہوتی ہے. جس ملک میں لوگ کہنے کے قابل ہو جائیں وہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے. لیکن اس ملک میں پرابلم یہ ہے نا کہ ایک ہی پارٹی میں 2 ویوز بھی ہوتے ہیں نا. ایک پارٹی میں 10 ویوز ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی پارٹی میں بھی ایک ویو یہ ہے کہ جناب ہم آئین اور قانون کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. نام لینے جنرالوں کو شروع کر دیتے ہیں, کبھی رک جاتے ہیں, پھر شروع کا ایک نام لیتے ہیں, دوسرا نہیں لیتے. ان سب کو دیکھ کر لگتا ہے, اور آپ کی پارٹی کے اندر لوگ بھی بہت سے کہتے ہیں ادھر سے اشارہ آتا ہے تو ہم بھی کچھ چیزیں تیز کر دیتے ہیں, کچھ چیزیں آہستہ کر دیتے ہیں. سارے آپ اسی طرح کام کرتے ہیں. یہ سب جب آئین کے مطابق معاملہ ہوگا یہ باتیں ہوں گی نہیں. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ہمیں حق مل جائے گا بات کرنے کا, وہ ابتدا ہے. الحمدللہ ابتدا ہو چکی ہے. آج جو بات میں اور آپ بند کمرے میں کرتے تھے اور وہاں بھی دبے الفاظ میں کرتے تھے, آج ٹی وی پروگرام پہ کر رہے ہیں, ٹی وی پروگرام میں کر رہے ہیں. لیکن یہ کب تک یہ صرف گفتگو کی حد تک رہے گا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اس وقت یہ لگ رہا ہے آپ کی پارٹی میں بھی یہی لڑائی چل رہی ہے کہ ہمیں کس حد تک جانا چاہیے. ہماری پارٹی میں کوئی لڑائی نہیں, یقین کریں. سر آپ کے 2 لیڈر جو پاکستان میں ایک جگہ تو بیٹھتے نہیں. کل بھی بیٹھنا, اچھا کل شہباز صاحب پنڈی کسی کام کے لیے گئے تھے, پارٹی کے صدر ہیں. کل پنڈی گئے تھے کسی کام کے لیے شہباز صاحب کو. ایک میں اعزاز سید صاحب پنڈی گئے تھے. کیا کرنے گئے؟ موٹر وے کے راستے پنڈی سے گزرتا ہے. اچھا, بس اسی کام کے لیے. جی, ویسے موٹر وے کو تو بار سے سیدھا کشمیر ہائی وے سیدھا بیچ میں پنڈی آتا ہے. اچھا, صرف وہ مجھے اچھا یہ کون سا پنڈی آتا ہے اس جگہ پہ؟ کیونکہ اچھا خیر ادھر ہی گئے. جب آپ جی ٹی روڈ کراس کرتے ہو پنڈی کے, انہوں نے انسینویٹ کیا کہ شاید کوئی ملاقات کرنے گئے. ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ کی پارٹی اب بھی ملاقاتیں کرتی ہے؟ بات ملاقاتوں سے آگے بڑھ گئی ہے نا. کس طرح ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف آئین کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ملاقاتوں سے حل نہیں نکلے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہم ملاقاتیں چاہتے ہیں ان سے حل نہیں نکلتے. اب جو آپ نے بات کرنی ہے وہ صرف آئین پہ بات کرنی ہے, ورنہ کوئی حل نہیں. کیا بات کرنی ہے آپ نے جی؟ آئین کے لیے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آئین ہے, یہ ہوگا تو ٹھیک, یہ نہیں ہوگا تو الیکشن شفاف ہو. یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں. آئین کہتا ہے کہ ملک میں الیکشن کیسے ہوں گے, ادارے کیا کریں گے, آئین سب کچھ دیتا ہے. اس کو فالو کریں, شاید ملک بہتر ہو جائے. جو ہم نے کچھ کیا اس سے تو نہیں ہوا ہم سے. آپ کو لگتا ہے کسی پارٹی نے ڈیل کر لی ہوگی آپ کی طرف سے؟ کیونکہ بڑی عرصے سے جب سے پی ڈی ایم بنی ایک بات ہو رہی تھی کہ جس کو موقع ملا ڈیل کر جائے گا. شوق ہے ڈیل کر لے, ملے گا کچھ نہیں, ملک کا نقصان ہوگا. یہاں بہت ڈیلیں ہوئی ہیں, 74 سال ایک ڈیل کی لمبی فہرست ہے. اور وہ ڈیل کی فہرست میں امید کرتا ہوں کہ کاشف واجد صاحب کوئی ٹروتھ کمیشن بنا دیں. آپ سر ٹروتھ کمیشن تو میں بنا دیتا ہوں,
اگر گل میرے تے آ گئی تو میں بنا دینا بھی بنائی چھوڑ سکتی کوئی طرح بس گل اگر تو پہنچی گئی تو پھر حالات بہت خراب ہے. لیکن ٹروتھ کمیشن میں سچ کوئی نہیں بولے گا سر, سارے سچ بولیں گے, کوئی نہیں بولے گا سر. کوئی آ کے نہیں کہے گا یہ ٹیٹیاں کس وجہ سے آئیں, میں نے یہ اپارٹمنٹ کیسے خریدے, یہ بھی سچ ہے نا سر. یہ دیکھیں سچ اپنی مرضی کا سلیکٹڈ سچ نہیں ہوگا نا. آپ کی عمر مجھ سے کم ہے, آپ دیکھیں گے اس میں ٹروتھ کمیشن بنے گا, بچے گا کوئی وہیں سے نہ بچے, کوئی نہ بچے, بالکل نہ بچے, بچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹروتھ کمیشن بچانے کے لیے نہیں ہوتے, وہ حقائق عوام کے سامنے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے, کون کیا کرتا رہا ہے, فیصلے کیا کرتے رہے ہیں, جو نقصان ہوئے وہ کیسے ہوئے. ہم آج یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہماری تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے, جو ہم نصاب پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کیسے علیحدہ ہوا تھا, یہ ہم پڑھانے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ کیا ملک کی تاریخ مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ سر یہ آپ کی بات 100% درست ہے. مسئلہ یہ کہ اس میں ہمیں یہ بھی پڑھانا چاہیے کہ جب مارشل لاز آتے ہیں تو کون کون اس کا ساتھ دیتا ہے, بالکل کس کو کون اپنے ساتھ جھولی میں ڈال کے حکومتوں میں لے کر آتا ہے, کس کو وہاں پہ نرچر کیا جاتا ہے, کس کو جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے, وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. یہ سارے حقائق ہیں, سب حقائق آنے چاہیے. یہ مسئلہ یہ کہ میں کئی دفعہ گفتگو سنتا ہوں, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کئی دفعہ کہ لوگ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو سب سے بڑے کلپریٹس ہیں سارے نظام کے. میں دیکھیں پھر معذرت سے کہتا ہوں کہ یہ ریکنسیلیشن کا معاملہ نہیں ہے, حقائق کا معاملہ ہے. سر آپ کی فیصلہ عوام کو کرنے دیں, ہم کسی کو سزا دینے نہیں جا رہے, ہم صرف حقائق عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا فلانے ایشو پر. ماشاء اللہ آیا, کس نے ساتھ دیا, سارے نام آ جائیں گے. کون ماشاء اللہ کی جولی میں تھا, سارے نام آ جائیں گے. کون شیروانی بنا کر 2 سال بیٹھا رہا, وہ بھی نام بھی آ جائیں گے. کون الیکشن چوری کر کے وزیر اعظم بنا, وہ نام بھی آ جائیں گے. یہ سب نام آ جائیں گے, سارے نام آ جائیں گے, جو اچھی بات ہے نا. تو جتنے بنے ساروں کے نام ہوں گے, سب کے نام آ جائیں. تو ہونا چاہیے. جی تاریخ دیکھیں نا, اس سے سبق یہ ملے گا کہ مستقبل میں یہ کام نہیں ہوں گے. اس لیے یہ سب حقائق عوام کے سامنے آنا ضروری ہے. جو ملک اپنی تاریخ میں لکھنے کو تیار نہیں ہے, اس نے کیا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے.